السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللہ شیئا اولئک هم وقود النار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان اولو الالباب کا یہ قول ہوتا ہے، اے رب ہمارے دلوں کو کچھ نہ ہونے دیجیو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کے ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ہمیں جو بھی ملے گا تیری ہی بارگاہ سے ملے گا، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا جو اس نے بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا اور قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ اب یہ ذرا چیلنج کا انداز ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سورہ مبارکہ 3 میں غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ رکوع جو زیر مطالعہ ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا مورل بہت بلند تھا، لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو مدینہ منورہ میں جو یہودی قبیلے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یہ تو قریش کے کچھ ناتجربہ کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے۔ اگر کبھی ہم سے مقابلہ پیش آیا تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ صرف مشرکین مکہ پر موقوف نہیں، آخر کار تمام کفار اسی طرح سے زیر ہوں گے اور اللہ کا دن غالب ہو کر رہے گا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، اس کے اندر ہمیں یہی چیز بتائی گئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے تو وہ دن لازمی آ کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے انسانوں سے کیے ہیں وہ لازمی پوری ہوں گے، کیونکہ یہ انسانوں کا وعدہ نہیں ہے جو انسان کر کے مکر جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اٹل ہے اور جو ہو کر رہے گا۔ اور اس کے بعد یہ غزوہ بدر کا قصہ تھوڑا سا آگے کہ جب مسلمانوں نے کفار کو شکست دی پھر وہ مدینہ واپسی آئے تو مدینہ کے جو کفار تھے وہ اس کے بارے میں کیا بتا رہے تھے، تو یہی سب باتیں جو ہم سب کو بتائی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔